اسلام کے 57 ملک خاموش ہیں، میرے پیغمبر کے خاکے پہ لانے کا اعلان کیا گیا، لیکن کسی صدر کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اعلان کرے۔ اور یہ بات یاد رکھے، صلاح الدین ایوبی کی بات کو یاد رکھے کہ جب ایک گستاخ نے ان کے وقت کے اندر یہ اعلان کیا کہ پیغمبر رسول کی گستاخی کی، تو صلاح الدین ایوبی 2 سال تک سوئے نہیں، جب بھی نیند آتی تھی تو ٹیک لگا کے سو جاتے تھے، بسترے پہ کبھی لیٹ کے نہیں دیکھا۔ اور جب اس ظالم کو قتل کر لیے اور کہا ہے کہ یہ دیکھو برنس کا سر میرے ہاتھ کے اندر ہے، اور پیغام دیا تمام صلیبیوں کو، کہا ہے یہ دیکھو تم بھی حکمران ہو اور یہ بھی حکمران ہے، تم کو چھوڑتا ہوں اپنے پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے۔ اس نے فتح مکہ کے موقع پہ تمام کو چھوڑ دیا تھا، میں اپنے پیغمبر کی حرمت کا اقرار کر کے اس کا لبادہ اٹھ کے میں ان کو معاف کرتا ہوں، لیکن اس شخص کو قتل کرتا ہوں جو میرے پیغمبر کی رسالت میں حملہ کرتا ہے۔ احباب دنیا کے اندر ذلیل ہو کے رہے گا، احباب آئیں اور اس دعوت اور فکر کو مانے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر جب پیغمبر مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بندہ گالی دے، خلیفہ ہارون رشید نے سوال کیا تھا، فرمانے لگے جب کسی کے پیغمبر کو اور ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی گالی دے، اس امت کو حق نہیں ہے، ان لوگوں کو حق نہیں ہے جینے کا۔ احباب کیسے رات کو جا کے اپنے پلنگوں کے اوپر سو جاتے ہو؟ پیغمبر کی یہی حرمت کا احترام تھا، یہی دعوت لے کے آئے تھے، یہی فکر یہی منج لے کے آئے تھے۔ اور احباب میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اتنا طویل صبر کرنے کے بعد اگر آپ ابھی بھی خاموش رہے، کیا حرمت مصطفیٰ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی کوڑیوں کونیوں کو ٹیڑھا نہ رکھیں۔ اب آپ وہ بات یاد رکھیں محمد بن مسلمہ کی، اور کعب بن اشرف کو جب قتل کرنے کے لیے گئے تھے، اس کی بیوی نے کہا تھا کہ نیچے نہ جاؤ، اس کے خون سے بدبو آتی ہے۔ قتل کی محمد بن سلمہ کے آواز سے، ان کے کلمے سے، ان کے نعرے سے، گستاخ صحابہ کے لیے ان کے خون سے بدبو آئے، تو تم بھی دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، کوڑیوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا، سیدھا کر کے اپنے پیغمبر کی حرمت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ اپنے صدیق اکبر کی صداقت کا دنیا کے اندر لوہا منوانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ اور سیرت شافعی معاشر کانفرنس کے اندر یہ دعوت اور فکر لے کے آئے ہیں، یہ پیغام لے کے آئے ہیں، یہ فکر لے کے آئے ہیں۔ اگر کوئی بھی میرے پیغمبر کی طرف میری آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، ہم ایسی آنکھ کو نکال کے کتوں کے اوپر آگے ڈال دیں گے۔ ہم کبھی بھی اصحاب کے خلاف کوئی بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ احباب جو اصحاب پہ بولتے ہیں، جو آقا کائنات کی حرمت کا انکار کرتے ہیں، جو خاکے بنانے کا اعلان کرتے ہیں، فرانس کے صدر کو اور فرانس کے تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دعوت دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کے نازل کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے برباد کیے، اس کو اس کے بچے دفن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بندے کو کہا ہے کہ اس کو ایک گڑھا کھود کے ڈالا جائے جو میرے پیغمبر کی گستاخی کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کائنات کے اندر اس طرح ذلیل و خوار کیا کرتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ ایک عیسائی مسلمان ہو گیا، اس نے آل عمران اور سورۃ بقرہ کو لکھا، اور لکھنے کے بعد پھر انکار اسلام کا کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے لگا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سورۃ بقرہ اور آل عمران کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جب اس کو موت آئی، جب اس کو دفن کیا گیا ہے، خدا کی قسم صحیح بخاری کے اوراق کو پڑھ کے دیکھو، فرانس کے صدر آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اہل مسلم کے نوجوانوں آپ کو دعوت اور فکر دینا چاہتا ہوں، اٹھائیں صحیح بخاری کو اپنے دامے ہاتھ میں لے کے اور اس پرچم کو کائنات کے کوچے کوچے کے اندر عام کر دیں، پھیلا دیں۔ اس ذلیل کو دفن کیا گیا ہے، مٹی نے قبول نہیں کیا، اٹھا کے باہر پھینک دیے، دوسری دفعہ دفن کیا گیا، پھر اس کو مٹی نے اٹھا کے باہر پھینک دیے۔ جتنے یہ عیسائی گڑھا کھود سکتے تھے، جتنے یہ گستاخ رسول گڑھا کھود سکتے تھے، اتنا زیادہ گڑھا کھودا گیا ہے، لیکن اس مٹی نے بھی قبول نہیں کیا اس کو جو میرے پیغمبر کی حرمت کا انکار کرتا ہے۔ یاد رکھ تیرا انجام وہی ہونے والا ہے۔ ہمارے سینوں کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت موجود ہے۔ آج تو ہمیں کہتے اسلام امن کا سبق سکھاتے، امن
میری دعوت کو بھول لینا، میرے فکر کو بھول لینا۔ اسلام امن کا سبق ضرور دیتے۔ جب حضرت بلال حبشی کو گھوڑے مارے جا رہے ہوں، آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہوں، حضرت خباب کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں، حضرت زمیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہوں، اسلام اس وقت امن کا سبق نہیں دیتا، اسلام اس وقت احد میں آنے کا سبق دیتے، اسلام اس وقت غزوہ خندق میں بدر میں آنے کا حکم دیتے، اسلام غزوات کا حکم دیتے۔ تم کون سی باتیں کرتے ہو؟ میں تمہاری کس بات کو مانوں؟ اسلام تو یہ امن سکھاتے، اسلام نے اس وقت امن کا سبق دیے جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت اسلام نے امن کا سبق دیے۔ اباب ذی وقار